بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلام ہو آپ تمام مؤمنات پر۔ اس حسین وادی سے ہم ایک اور وادی کی طرف جاتے ہیں، جو وادی ہے گلستان اور خوبصورت باغ ہے مولا امیر المؤمنین کی حکمتوں، آپ کی خوبصورت وزڈم اور آپ کی حسین کلمات کی۔ جب تک زندگی اللہ کرے ہم نہج البلاغہ سے جڑے رہیں، اور نہ صرف جڑے رہیں بلکہ جڑاتے رہیں، دوسروں کو بھی بلاتے رہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے حکمت نمبر 129 کی طرف، مختصر سی ہے لیکن اتنی مفید، اتنی پروفاؤنڈ، اور اتنی اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ کیا فرما رہے میرے مولا؟ عدم الخالق عندک یصغر المخلوق فی عینک۔ علی کی یہ بات اچھی طرح سن لو کہ اگر تم چاہتے ہو دنیا میں ہر چیز تمہارے لیے آسان ہو جائے اور مشکلات کو ٹیکل کرنا جو ایک بہت ہی عظیم ٹیکنیک ہے، اس تک عالوی ٹیکنیک کے ذریعے اگر پہنچنا چاہتے ہو، جو مشکل کشا یہ عالم ہے، تو ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ جب بھی کوئی پریشان ہو ضرور اس حکمت کو پڑھے اور اپنے دوستوں کو یہ حکمت بھیجے بھی۔ حکمت مین شارٹ سینگ، یا کیا مولا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں مولا فرما رہے ہیں، یہ میرا اور آپ کا کلام نہیں ہے، یہ مولا کا حل ہے، حلال مشکلات حل بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی عظمت کو اپنے پورے وجود میں احساس کرو، اور اللہ کو اپنی نظر میں، اپنے وجود میں اس کی عظمت کو پورا پورا جلوہ گر کرو۔ اللہ اگر تیری نظر میں عظیم ہو گیا تو پھر اس کا اجر، اس کا رزلٹ، اس کا امپیکٹ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خود بخود چیزیں جو ہے وہ تمہارے لیے، مشکلات جو ہے وہ تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی، ایزی ہو جائیں گی۔ پتہ ہے خدا کیا کرے گا کہ پھر آپ بڑے بڑے ارادے کرو گے، بڑے بڑی سوچ، اونچے اونچے صحیح خیالات، آپ کا ہدف، آپ کا مقصد، آپ کی ہمت بہت بلند و بالا ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ عظیم کو عظیم صحیح طرح اپنی پریکٹیکل لائف میں سمجھ رہے ہو۔ اور وہ بدبخت ہے، وہ بیچارہ ہے جو اللہ اکبر کو نہیں سمجھ پاتا، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے اور پریشان رہتا ہے، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ عبد الملک جو زمانے کا سلطان ہے، اس کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، امام زین العابدین کو کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے تھوڑی تمہارے باپ کو مارا ہے، آؤ ہم دنیا والے، اللہ نے ہمیں اتنی دنیا دی ہے، تمہارا بھی ایک حصہ ہے اس دنیا میں، ہم سے خوب مال و دولت لے لو، انجوائے کرو اس لائف کو، دنیا لو ہم سے، ہمیں عظیم سمجھو، ہم سے کچھ مانگو۔ تو یہ سننا تھا سید الساجدین علیہ السلام نے ایک دعا کی، دیکھیں عظم الخالق، صحیح ہے نا؟ یا جس کی نظر میں خالق عظیم ہو، فصغر ما دون ذالک، یہ بار بار نہج البلاغہ میں مختلف الفاظ میں موجود ہے، تو خود بخود اللہ کے علاوہ ہر چیز حقیر دکھنے لگ جاتی ہے۔ میرے آقا نے ایک دعا کی، اللہم ارہ حرمت اولیائک عندک، پروردگارا اپنے ولی کی عظمت اور احترام کو اس کے نزدیک ظاہر کر دے۔ اور اسی وقت سید الساجدین نے اپنی عبا کو زمین پر گرایا، تو عبائے مطہر دنیا جہاں کے عظیم اور بالکل ہی ان سین اینڈ ان ٹچ، جو بہت ہی قیمتی پتھر ہوتے ہیں، موتیاں ہوتی ہیں، ڈائمنڈ ہوتے ہیں، اس سے بھر گیا کہ زمانے کا سلطان کی آنکھیں جو ہے وہ چمکنے لگ گئی، اور وہ اپنی آنکھ نہیں اٹھا پا رہا تھا، یہ کیا ہے؟ اور پھر خود امام نے فرمایا، اللہ سے کہا پروردگار اللہم خذھا، اس کو لے لے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عبد الملک سمجھ گیا کہ جس کی نظر میں اللہ عظیم ہوتا ہے، وہ ہم جیسوں کو کتنا حقیر سمجھتا ہے، اور وہ کتنا غنی ہوتا ہے، وہ کتنا امیر ہوتا ہے، وہ کتنا رچ ہوتا ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے پاس اللہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم خود ایک چیک لسٹ بنائیں، اور جب بھی ہمیں مشکلات بڑی لگنے لگے تو ضرور اس بات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ کچھ something is wrong in my ideology, in my توحید،
my tawheed is becoming weaker and weaker, therefore I'm struggling a lot in my trials and challenges. Okay, challenges आती हैं, दर्द है, लेकिन आप सफ़र नहीं करते हो तौहीद कवी होने की वजह से। और चलिए हिकमत नंबर 130 की जानिब, जो कि एक मज़े की तुलानी हिकमत है, जिसमें मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो है वो जंग सिफ़ीन से वापस तशरीफ़ ला रहे थे। जंग सिफ़ीन से वापस आए तो अभी कूफा नहीं पहुँचे तो आपने देखा कि एक छोटा सा कब्रिस्तान है, 6-7 कब्र। यूजुअली उस ज़माने में ये कल्चर नहीं था। कल्चर यही था कि हर कोई अपने घर के सामने दफन हो जाता था, घर के एरिया में, शहर के अंदर ही, ताकि बार बार फ़ातिहा और कब्र की ज़ियारत के लिए जा सके। अल्लाह करे कि हमारे शहरों में भी कब्रिस्तान हमसे नज़दीक और हमारा कब्रिस्तान जाने का हमें मौका मिले और ये कल्चर बने, क्योंकि कब्रिस्तान जाना बहुत ज़रूरी है। आप देखें नहजुल बलागा, मौला अली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हत्ता हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड। और मैं जब तंजानिया में थी कुछ महीनों के लिए, मैंने जब वहाँ ज़िंदगी गुजारी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दारुल इस्लाम में जो ग्रेवयार्ड है वो सेंटर ऑफ द सिटी में है। लोग वहाँ पे आराम से जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद भी वहीं पर है, मजलिस भी वहीं हो रही है, बच्चे वहाँ पर आराम से बैठते हैं, एंजॉय भी करते हैं और अपने बिलवेड्स और फैमिलीज़ को विज़िट भी करते हैं। काश हमारे यहाँ भी ऐसा ही कल्चर आम होता चला जाए। तो मौला अमीरुल मोमिनीन हैरान हुए, कहा ये किसकी कब्र है? तो कहा आपने बताया कि खबात बिन अरत की कब्र है। उसने कहा था कि मुझे आउट ऑफ सिटी दफन करो, और उसको देखे देखे लोगों ने भी वसीयत की कि हमें भी खबात बिन अरत के साथ दफन किया जाए। तो खबाब कौन था? कहते खबाब एक ग़ुलाम था, एक यहूदी औरत का, क्योंकि मुसलमान हुआ तो उस पर बड़ा टॉर्चर होता था बेचारा। उसके सर पर गरम लोहा गरम करके ना उस टॉर्चर करती थी उसकी जो लैंड लेडी या जो उसकी मालिक थी। तो वो बहुत बहुत अज़ियत में था। तो उसने आके नबी से कहा कि या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए कि मैं इस टॉर्चर से बच जाऊं। तो नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा मंसूर खब्बाब, बारे इलाह खब्बाब की मदद कर दे। तो कहते हैं उस खातून के सर पर इतना शदीद दर्द होने लगा कि वो कहती थी मेरे सर पे गरम लोहा रखो ताकि मैं उस दर्द के ज़रिए उस दर्द को भूल जाऊं। ये देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं किस तरह से कबूल होती है। अब एक ग़ुलाम कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है कि वो जहाँ दफन हो रहे, बाकी असहाब कह रहे हमें भी वहाँ दफन करो। देखिए कितना इस्लाम मकाम देता है ग़ुलाम को। तो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उस छोटे से कब्रिस्तान से गुफ्तगू करें, क्योंकि असहाब के साथ वापस आ रहे हैं। आप हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करते थे कि हमें किसी तरह जगा दे, उठाएं कि उठो उठो ख्वाब गफलत से। तो आपने वो अहले कब्रिस्तान से गुफ्तगू की और उन्हें पुकार के कहा, या अहल दियारिल मौहिशा वल महालिल मुग़फ़िरा वल क़ुबूरिल मुज़लिमा, ए वहशत वाले दियार वाले, ए महल्ले यानी ऐसी गलियों वाले, ऐसे महल्ले वाले जो बिल्कुल ही वीरान हैं, और वो क़बूर जो कि तारीख है, या अहल तुरबा या अहल गुरबा या अहल वहदा या अहल वहशा। हमें पता है वहीद होंगे, तन्हा होंगे, वहशत में होंगे, गुरबत में होंगे, और तुरबा यानी मट्टी के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं होगा। अंतुम लना फ़ुरत तुन साबिक़ व नहनु लकुम तबअन लाहिक़। बस इतना ही फ़र्क है, तुम हमसे पहले चलेगी और हम तुम्हारे बाद आ रहे हैं। जिस तरह आयतुल्लाह हसन ज़ादे आमुली कहते थे कि लोग पता नहीं क्यों रोते हैं जब कोई चला जाता है दुनिया से। कहते जिस तरह ट्विन्स पेट में होते हैं ना, तो एक बच्चा कुछ मिनट पहले निकलता है और दूसरा बच्चा कुछ मिनट के बाद आता है। तो वो जो पहले निकला वो जो दूसरा है पेट में अभी, वो रोता रहे कि हाय मेरा भाई चला गया, हाय मेरा भाई चला गया। तो ये कोई रोने की बात है? आप भी आ जाओगे। इसी तरह हमारे साथ भी है कि कुछ चले गए हैं और कुछ बाद में आ रहे हैं। वहाँ सेकंड्स और मिनट्स का है, यहाँ सालों का है, और यहाँ के साल क़यामत के सेकंड्स से भी कमतर हैं। और फिर इमाम बात कर रहे हैं, इमाम उनको बता रहे हैं कि देखो हमारे पास ये न्यूज़ है कि अम्मद्दूर फ़क़द सुखिनत, अम्मल अज़वाज फ़क़द नुकिहत, अम्मल अमवाल फ़क़द क़ुस्सिमत। यहाँ पे 3 ही चीज़ें होती हैं, घर या स्पाउसेस और माल। इन तीनों की हम तुम्हें ख़बर दें? तुम्हारे घरों में दूसरे लोग रह रहे हैं,
تمہارے اسپاؤزز نے شادی کر لی ہے, تمہارا مال جو ہے وہ تقسیم ہو گیا, دیٹس اٹ. یہاں پہ تو اور کوئی خبر نہیں ہے. دنیا یعنی آپ دیکھیں آج کل پوری دنیا کا فوکس یہی ہے, گھر یا شادی اور بزنس, کام, دیٹس اٹ, اور کچھ نہیں. تو امام اتنا پیارا فرما رہے کہ ہذا خبر ما عندنا, یہ ہماری خبر ہے. فما خبر ما عندکم, تمہاری خبر کیا ہے. ثم التفت الى اصحابه فقال لو اذن لهم في الكلام لاخبروكم ان خیر الزاد التقوی. کہتے ہماری خبر تو یہی تھی, لیکن تمہارے پاس کیا خبر ہے بتاؤ. پھر آپ نے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ اگر انہیں اجازت ہوتی بولنے کی تو پتہ یہ کیا کہتے, یہ کہتے کہ سب سے بڑی چیز جس دنیا میں تم لوگ مال کے لیے تڑپتے ہو, کمانے کے لیے تڑپتے ہو, مقام کے لیے تڑپتے ہو, گھر کے لیے تڑپتے ہو, یہاں پر جس چیز کی شدید ضرورت ہے وہ تقویٰ, وہ بریک, وہ سٹاپ گناہ کے وقت. اور تقویٰ کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ خطبہ متقین میں ہے, لسان سے ہوتا ہے, زبان سے ہوتا ہے. منطقہم الصواب, جس کی زبان ٹھیک نہ ہو اس کا تقویٰ میں اس نے تقویٰ کا سفر ہی شروع نہیں کیا. تقویٰ جب آپ کی زبان آپ کی کنٹرول میں ہے تو پھر آپ کا ایمان آہستہ 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 بلندی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. بہت اہم پیغام ہے, بہت اہم. اگر آپ گوگل کریں خطبہ متقین یا خطبہ حمام, you will get so many information about taqwa. So مولا امیر المؤمنین کو اصل میں یہی کہنا تھا کہ میں امام المتقین ہوں, تم لوگ متقی بنو. لیکن آپ نے اس سنیریو کو, اس خوبصورت منظر کو یوز کیا. یہ ایکسکیوزز چاہیے ہوتے ہیں, انسان کا دل اس وقت نرم ہو جاتا ہے. جس طرح میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس حسین فضا میں بیٹھ کر نہج البلاغہ کے حسن کو اس سے لنک کر کے جو ہے وہ آپ تک پیغام پہنچاؤں. اٹ wasn't easy to come here and to sit on the bricks, you know, and it was بہت سی مشکلات ہوتی ہے. اور پتہ ہے آپ کو پتہ ہے یہ بارش ہو رہی ہے, یہ دیکھیں, I don't know you can feel it or not, مزے کی بارش ہو رہی ہے. اور یہ میرا میک بک جو ہے وہ گواہ ہے, دیکھیں سارا ویٹ ہو رہا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ تقویٰ ہے اللہ کی خاطر. ہم بھی انشاءاللہ بہت پیارے پیارے کام کریں اور ہر کام اللہ کے لیے کریں, اور لباس سے تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے جتنی اسٹرگل ہم کر سکتے ہیں ہم سب مل کر کریں, تاکہ فخر سے ہم کہیں کہ ہمارے مولا امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.